ڈاکٹر ولیم نے عبدالستار کو بتایا کہ اب انٹیلیجنس والوں کے آنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ وہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ اس کے ٹھیک ہونے کا امکان ہو تو کبھی آ کر اسے پھر لے جائیں، لیکن اب یہ فیصلہ دے گئے ہیں کہ وہ پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ عبدالستار نے ڈاکٹر عبدالرشید کے دوستوں کو اتنی لمبی لمبی باتیں سنائیں کہ رات باتوں میں ہی گزر گئی۔ وہ بمشکل 1.5-2 گھنٹے سوئے اور اگلا دن طلوع ہوا۔ عبدالستار تینوں کو پاگل خانے لے گیا۔ یہ اب پاگلوں کی دنیا میں داخل ہوئے۔ ماحول ایسا تھا کہ اسٹاف کے آدمی جو ادھر ادھر چل پھر رہے تھے وہ بھی پاگل لگتے تھے۔ وہ ان بیرکوں کے حصے میں گئے جن بیرکوں میں بے ضرر قسم کے ذہنی مریض رہتے تھے۔ وہ باہر نکل رہے تھے اور ویسے ہی ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے۔ عبدالستار اور اس کے مہمان جب ان کے قریب سے گزر رہے تھے تو بعض مریض انہیں لا تعلق سے ہو کر دیکھنے لگے اور کچھ ایسے تھے جن کے چہروں پر حیرت کا تاثر تھا۔ ایک دو انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور ایک دوڑا آیا اور ان کے قریب رک کر انہیں دیکھا اور دیکھتے دیکھتے بچوں کی طرح رو پڑا۔ ڈاکٹر رشید بیرک سے نکلا۔ اس کے دوست اسے نہ پہچان سکے کیونکہ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور اس کے کپڑے بھی کچھ اور ہی قسم کے تھے۔ دوستوں نے ڈاکٹر رشید کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر رشید نے انہیں دیکھا اور دوڑ پڑا۔ عبدالستار نے اسے پہلے بتا دیا تھا کہ دوست آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر رشید قریب آ کر سب سے پہلے وہاب سے بغل گیر ہوا۔ اس نے وہاب کو بازوں میں ایسا جکڑا اور بینچا کہ وہاب کی پسلیاں جیسے ٹوٹ ہی جائیں گی۔ ساتھ ہی اس کی اور وہاب کی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ پھر رشید اشتیاق اور ظفر سے اسی طرح گلے لگ کر ملا۔ سب کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ جذبات کی شدت تھی جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بیرک کے کئی پاگل ان کے ارد گرد اس طرح اکٹھے ہو گئے جیسے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ ان میں کوئی ہنس رہا تھا، کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور کچھ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عبدالستار نے انہیں کہا کہ یہاں نہیں، اس نے ملاقات کے لیے پہلے ہی ایک جگہ دیکھ رکھی تھی۔ وہ انہیں اس طرف لے گیا۔ وہاں 2 درختوں کے درمیان گھنے اور اونچے پودے تھے۔ ستار نے انہیں ان پودوں کی اوٹ میں جا بٹھایا۔ پہلے یہ بتاؤ اب کیسے ہو؟ وہاب نے پوچھا۔ جسمانی حالت تو دیکھ لی ہے، دماغ کی بات کرو۔ دماغ بھی بہتر ہے، رشید نے جواب دیا۔ پہلے میرے گھر کا حال احوال بتاؤ۔ مجھے صرف امی اور ابو کا غم کھائے جا رہا ہے اور انہیں تمہارا غم کھائے جا رہا ہے۔ وہاب نے کہا، یہ تو قدرتی بات ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوش و خرم ہیں۔ البتہ اچھی بات یہ ہے کہ 1.5 مہینے سے بلکہ اس سے پہلے سے بھی انہیں پولیس یا فوج کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں رہی۔ اب وہاں کوئی نہیں آتا۔ عبدالستار انہیں وہاں بٹھا کر اپنے دفتر کو چلا گیا۔ اس نے بیرک کے سنتری کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان مہمانوں کو یہاں بیٹھے رہنے دینا ہے۔ معلوم نہیں تمہیں عبدالستار صاحب نے ساری باتیں سنائی ہیں یا نہیں، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ انٹیلیجنس والوں کا اب یہاں بھی خطرہ نہیں رہا۔ وہ آئے تھے، میں نے پاگلوں جیسی ایسی ایکٹنگ کی کہ انہوں نے مجھے لا علاج پاگل سمجھ کر میرے نام پر لکیر پھیر دی ہے۔ عبدالستار صاحب نے ہمیں یہ ساری باتیں سنا دی ہیں۔ اشتیاق نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں ضروری باتیں کرنی چاہیے، ہم یہاں زیادہ بیٹھ نہیں سکیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم تمہیں یہاں سے فرار کرا رہے ہیں؟ معلوم ہے، ڈاکٹر رشید نے کہا، لیکن جائیں گے کہاں؟ پاکستان۔ وہاب نے کہا، تمہیں اپنے ماں باپ اور بہن بھائی اور گھر بار قربان کرنا پڑے گا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں، رشید نے جواب دیا۔ میں موت سے یا قید سے نہیں ڈرتا، ایسا خیال کبھی آیا ہی نہیں کہ میں پکڑا گیا تو مجھے سزائے موت یا لمبی قید دے دی جائے گی۔ میں صرف یہ عہد کیے ہوئے ہوں کہ ہندوؤں کی اس انٹیلیجنس کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ فتح ان کی نہیں ہماری ہوگی، البتہ ایک قربانی نہیں دے سکوں گا۔ وہ کیا؟ خالدہ، رشید نے کہا۔ غلط نہ سمجھنا، تم جانتے ہو خالدہ کون ہے؟ وہی ہسپتال کی نرس۔ یہ اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے اور میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے پریشان ہوں کہ وہ اس ہسپتال میں رہی تو یہ خبیث ہندو ڈاکٹر اسے اپنی داشتہ بنا لیں گے۔ وہ پہلے ہی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کیا تم اسے بھی میرے ساتھ فرار کروا سکتے ہو؟ بات کچھ مشکل نظر آتی ہے، وہاب نے کہا۔ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ خالدہ تمہارے ساتھ جانے پر آمادہ ہوگی بھی یا نہیں، ظفر نے کہا۔ بات اتنی سی تو نہیں جیسے ہم تمہیں امبالہ سے دلی لے جا رہے ہیں۔ سوچ لو، فرار ہونا ہے اور سرحد پار کرنی ہے، کیا ایک لڑکی کو ساتھ لے کر ایسا ہو سکے گا؟ پھر یوں کرنا، رشید نے کہا، میں اس پر جبر بھی تو نہیں کرنا چاہتا۔ تم میں سے کوئی اسے ہسپتال میں ملے اور پوچھ لے کہ وہ یہ خطرہ مول لینا چاہتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ تیار ہو تو اسے ساتھ لے لینا۔ کچھ دیر خالدہ ہی کی باتیں ہوتی رہیں۔ دوست کوئی اور بات کرتے تھے تو ڈاکٹر رشید پھر خالدہ پر آ جاتا۔ ان دوستوں میں وہاب عمر میں بڑا اور عقل میں بھی بڑا تھا۔ اس نے کہا کہ خالدہ سے ہٹ کر بھی کوئی بات کی جائے۔ میں خالدہ کے متعلق بہت جذباتی ہوں، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ میں یہ بھی محسوس کرنے لگا ہوں کہ خالدہ کے بغیر شاید میں آگے نہ چل سکوں۔ بہرحال اس تک میرے جذبات پہنچا دینا اور کہنا کہ وہ یہ خطرہ مول لے لے۔ اب بتاؤ رشید، وہاب نے پوچھا، تم یہاں آئے تو کیا حالت تھی اور اب بہتر ہوئے یا نہیں؟ میں دماغی حالت کی پوچھ رہا ہوں۔ میرا دماغی توازن بالکل ہی بگڑ گیا تھا۔
ڈاکٹر رشید نے جواب دیا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ دماغی توازن ان کفار کی ایذا رسانی سے نہیں بگڑا تھا، یا یوں کہہ لو کہ صرف ایذا رسانی سے نہیں، بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے کھانے میں یا انجیکشن کے ذریعے کوئی بڑا ہی تیز ٹرانکولائزر دیتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ مجھے LSD دیتے رہے ہیں، جو دماغ کے لیے بڑا ہی خطرناک ٹرانکولائزر ہے۔ وہاں ایک ڈاکٹر مل گیا جس کے دل میں میری ہمدردی پیدا ہوگی۔ اس نے ایک دوائی چوری چھپے دے دی تھی، وہ میں کھانے کے بعد لیتا تھا۔ اس سے ٹرانکولائزر بے اثر ہو جاتا تھا اور میں ہوش و حواس میں رہتا تھا، لیکن ایسی دوائیاں دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک نقصان ٹرانکولائزر نے پہنچایا اور اس نقصان میں اضافہ ٹرانکولائزر کا اثر زائل کرنے والی دوائی نے پہنچایا۔ جسمانی اذیتیں تو مجھے ایسی دی گئیں کہ میرا زندہ رہنا ایک معجزہ ہے۔ ان کی وجہ سے میرے جسم میں قوت مدافعت رہی ہی نہیں تھی، اس کا بھی دماغی توازن پر اثر پڑنا لازمی تھا۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، میرا شعور ختم ہو گیا تھا۔ کئی ایک باتیں یاد ہی نہیں رہیں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں کہ یہاں اس پاگل خانے میں کب اور کس طرح لایا گیا تھا اور کون لایا تھا۔ کچھ یاد آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ایسا حقیقت میں نہیں ہوا، یہ خواب تھا، اور وہ بھی بہت دھندلا سا۔ تم جانتے ہو کہ میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان ہوں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہوں اور اسی کی مدد کا محتاج رہتا ہوں۔ اس اعتقاد کا کرشمہ ہے کہ یہاں عبدالستار صاحب مل گئے اور ان کے ذریعے اللہ نے ایک عیسائی ڈاکٹر کو میری نجات کے لیے بھیج دیا۔ اس ڈاکٹر کو میں فرشتہ سمجھتا ہوں، یہ مجھے شعور میں واپس لے آیا اور آگے میں خود ڈاکٹر ہوں۔ ہم دونوں نے مل کر ایسی دوائیاں تجویز کر لیں جن سے دماغی توازن واپس اپنی جگہ آنے لگا۔ یہ تو تھی دوائیوں کی بات، جن دوائیوں نے ڈاکٹر رشید کو پاگل پن سے نکال دیا تھا۔ باقی اس کی اپنی کاوش تھی کہ وہ اب دوستوں میں بیٹھا عقل و ہوش کی باتیں کر رہا تھا۔ یہ تھا کرشمہ ان قوتوں کا جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہیں۔ ان میں ایمان اور کردار کی قوت سب سے زیادہ کار فرما تھی۔ مسلمان کو تو اللہ نے ایسا اعتقاد دیا ہے کہ وہ آتش نمرود میں کود جائے تو یہ آگ سرد ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر رشید نے دوستوں کو سنایا کہ وہ جب اس پاگل خانے میں ذرا ہوش میں آیا تو اسے یاد آنے لگا کہ اس پر کیا بیتی ہے اور یہاں تک آن پہنچا ہے جو پاگلوں کی دنیا ہے۔ اس نے کہا کہ پاگل اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ان کے جذبات اور احساسات مارے جاتے ہیں، پھر وہ کچھ بھی محسوس نہیں کرتے۔ رنج و الم ان کی سوچوں سے نکل جاتا ہے اور یہ ہر رنگ میں خوش رہتے ہیں۔ ڈاکٹر رشید کی اپنی ذہنی حالت یہ تھی کہ شعور میں آ جاتا تھا اور پھر اس کی آنکھوں کے آگے دنیا تاریک ہو جاتی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ یہ دورے کی کیفیت ہوتی تھی جس میں وہ اوٹ پٹانگ اور بے معنی باتیں کرتا تھا۔ تاریکی چھٹ جاتی تو وہ پھر ہوش و حواس میں آ جاتا۔ دوائیوں سے یہ کیفیت کم ہونے لگی تو اس نے ان پاگلوں کو یا ذہنی مریضوں کو دیکھا تو اس میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ سب دکھی اور غموں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ جو کہے لگاتے پھرتے ہیں یہ سب سے زیادہ غموں کے ڈسے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر رشید نے ان میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور ان میں ذرا جو ہوش و حواس میں ہوتا تھا اسے ڈاکٹر رشید الگ بٹھا لیتا اور پوچھتا کہ وہ یہاں تک کیوں پہنچایا گیا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے جو محسوس کیا وہ بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر رشید نے کہا، سب سے پہلے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں بھی انہی جیسی حرکتیں اور باتیں کرتا رہا ہوں گا، لیکن افسوس کی بجائے میں نے اپنے دل میں ان پاگلوں کی ہمدردی پیدا کر لی۔ میں اپنی ذات کے پنجرے سے نکل آیا۔ میرے دوستو، میرے سینے میں ایک غبار سا ابھرا ہوا ہے، مجھے یہ نکال لینے دو، پھر اور باتیں کر لیں گے۔ اگر اپنے کسی دکھ درد سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ دوسروں کے دکھ اپنے سینے میں ڈالو اور ان دکھوں کا مداوا بنو۔ پاگل خانے کی یہ دنیا اس دنیا کے گناہوں کا منہ بولتا ثبوت ہے جس دنیا کے لوگ باہر آزاد پھر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو عقل مند اور ان اونچی اونچی دیواروں کے اندر رہنے والے لوگوں کو پاگل کہتے ہیں۔ پاگلوں کی یہ دنیا ان لوگوں نے آباد کی ہے جو اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں۔ یہاں کا ہر پاگل ایک دردناک کہانی کا کردار ہے۔ اگر میں یہ ساری کہانیاں سنانے بیٹھ جاؤں تو یہ دن گزر جائے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ دیکھو ہوتا کیا ہے، تمہاری دلچسپی کے لیے میں دو پاگلوں کی بات سناتا ہوں۔ دونوں ابھی جوانی کی عمر میں ہیں اور ان کی باقی عمر اسی پاگل خانے میں گزر جائے گی۔ ایک کے پاگل پن کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسے محبت کہہ لیں یا صرف پسند کہہ لیں، لیکن ماں باپ نے اس کی اس پسند کو صرف اس لیے ٹھکرا دیا کہ اس لڑکی کے خاندان کے ساتھ ان والدین کی کوئی چپلش تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اپنی انا کو دیکھا اور بیٹے کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ لڑکے کی شادی کہیں اور کر دی اور جب لڑکی کی شادی کسی اور جگہ ہوئی تو اس لڑکے کا دماغی توازن بگڑ گیا۔
یہ جوان آدمی کبھی کبھی ہوش میں آتا ہے اور اس پر جو بیتی ہے وہ سناتا ہے۔ مجھے اس نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات بتائی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ پاگل تو میرے ماں باپ تھے، لیکن انہوں نے مجھے پاگل قرار دے کر یہاں بھیج دیا۔ اور پھر اسی عمر کا ایک اور جوان آدمی اس بیرک میں موجود ہے۔ وہ اپنی پسند بلکہ محبت کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ماں باپ نے اس کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ کرا دی، لیکن 2-2.5 سال بعد یہ آدمی دماغی توازن کھو بیٹھا۔ اب بتاؤ کوئی کیا کہے؟ جس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی وہ بھی پاگل ہو گیا، اور جس کی شادی اس کی پسند کے عین مطابق ہوئی وہ بھی پاگل خانے میں آ بیٹھا۔ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ ایک دوست نے پوچھا۔ وجہ یہ ہوئی، ڈاکٹر رشید نے کہا، ہمارے ہاں شادی لڑکی اور لڑکے کی نہیں بلکہ 2 خاندانوں کی شادی ہوتی ہے۔ لڑکے کے والدین کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہمیں خوش رکھے، بیوی کہتی ہے کہ صرف مجھے خوش رکھے، اور ادھر بیوی کے ماں باپ توقع رکھتے ہیں کہ ان کا داماد صرف ان کے مفادات کا خیال رکھے۔ یہ ایک ایسی چکی چل پڑتی ہے جس میں میاں بیوی پس جاتے ہیں۔ اگر بیوی خاوند کا ساتھ دے تو خاوند اپنی نجات کا راستہ نکال لیتا ہے، اور اگر بیوی اپنے سسرال میں اپنا محاذ قائم کر لے تو پھر خاوند نے تو پاگل ہونا ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رشید نے ایسے ہی 2-3 اور پاگلوں کے پاگل پن کی وجوہات سنائیں، جو دراصل ہمارے معاشرے کی قباحتیں اور خرابیاں ہیں۔ کوئی انسان خود ہی یا اپنی کاوش سے اپنا دماغی توازن نہیں بگاڑتا۔ کچھ گھر کے افراد اور کچھ معاشرے کے افراد ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ سب مل کر ایک آدمی کا دماغی توازن بگاڑتے اور پھر اسے ذہنی مریض قرار دیتے اور آخر پاگل خانے کی دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ دوائیوں کی بات چھوڑو، رشید نے کہا، میں نے اپنا علاج ایک اور ذریعے سے بھی کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یوں نہیں کہ ہر وقت اللہ ہی اللہ کرتا ہوں، میں نے اتنا کیا کہ 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھتا رہا۔ اس دوران پاگل پن کے دورے بھی پڑتے رہے، لیکن ہوش میں آتے ہی دیکھا کہ میں کسی وقت کی عبادت چھوڑ تو نہیں گیا۔ میں نے رکوع و سجود پر ہی تکیہ نہیں کیا، بلکہ یوں عبادت کرتا ہوں جیسے میں اللہ سے ہم کلام ہوں۔ میں وظیفے بھی کرتا ہوں ذہن کے کنٹرول کے لیے اور پاگل پن کے دوروں سے بچنے کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وظیفہ بڑی ہی کارآمد چیز ہے، بشرطے کہ وظیفہ یکسوئی سے کیا جائے۔ وہ میں نے کیا اور کر رہا ہوں، اور اس کے اثرات بھی دیکھے ہیں۔ میری روحانی قوتیں بیدار ہو گئیں اور ان قوتوں نے معجزہ کر دکھایا۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے مجھے کس طرح اجر سے نوازا۔ عبدالستار صاحب کا یہاں مل جانا، اور پھر ان کا امبالہ میں وہاب سے جا ملنا، اور پھر ڈاکٹر ولیم کا یہاں آ جانا، اللہ کا اجر نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ گواہ ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میں کتنی اچھی حیثیت کا مالک تھا اور اب پاگل خانے میں پڑا ہوں۔ اس پاکستانی کو ہسپتال سے فرار کرا کے میں نے کفار کے خلاف جہاد کیا ہے، اور جہاد ہر مسلمان کے ایمان کا جزء ہے۔ ڈاکٹر رشید کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ عبدالستار اور ڈاکٹر ولیم آ گئے۔ عبدالستار نے کہا کہ زیادہ یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں، اب چلنا چاہیے۔ مختصراً فرار کی بات ہوئی، لیکن عبدالستار نے کہا کہ کل صبح ایک ملاقات اور ہوگی، باقی باتیں کل صحیح۔ عبدالستار تینوں دوستوں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر ولیم رشید کے پاس رک گیا۔ ڈاکٹر عبدالرشید کو آگرہ کے پاگل خانے سے فرار کرانے کے لیے 3 تو اس کے دوست تھے، چوتھا ڈاکٹر ولیم تھا، 5واں عبدالستار تھا، اور اسے پناہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جالندھر کا ایک اثر و رسوخ والا چودھری بھیج دیا۔ ان سب کو پوری امید تھی کہ وہ ڈاکٹر رشید کو خیر و عافیت سے سرحد پار کرا دیں گے، لیکن صغیر انڈیا کے ایک جنگلاتی اور پہاڑی علاقے میں تنے تنہا چلا جا رہا تھا۔ یہ اس کی ہمت تھی، جذبہ اور حوصلہ تھا کہ وہ ایسے دشوار گزار علاقے میں یہ امید لگائے چلا جا رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن سرحد تک پہنچ جائے گا اور پھر اس کا اپنا وطن اسے گود میں لے لے گا۔ کیا اس کے لیے یہ ممکن تھا؟ اس کا عزم ایسا تھا جو ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے، لیکن کرائن اور دیگر احوال و قوائف اس کے خلاف تھے۔ کوئی رہنما نہ تھا، فاصلہ بہت ہی زیادہ تھا۔ وہ پاپیادہ اس زمین پر چلا جا رہا تھا جس زمین پر چٹانیں اور ٹیکریاں ابری ہوئی تھی۔ کوئی راستہ نہ تھا اور اسے یہ انتہائی کٹھن مسافت پیدل طے کرنا تھی۔ وہ دن ساون کی برسات کے دن تھے۔ آسمان پر کالی گھٹاؤں اور سفید بادلوں کے ٹکڑے منڈلاتے رہتے تھے، جو کسی بھی لمحے اکٹھے ہو کر موسلا دار مینا برساتے اور سارے جنگل میں جل تھل کر دیتے تھے۔ ندی نالے چڑھ جاتے اور چھوٹے موٹے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اپنے ساتھ بہا لے جاتے۔ راستے مسدود ہو جاتے اور صغیر جیسے مسافر کو سیلاب گزر جانے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ سب انسپکٹر سندر داس جب صغیر کی تلاش میں سنیاسیوں کے پاس آیا اور طاقت کی دوائی لے کر چلا گیا، اس وقت صغیر وہاں سے 2-2.5 میل دور پہنچ چکا تھا۔ اب پولیس اس تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ سنیاسیوں کے بڑے محنت کو افسوس ہو رہا تھا کہ بڑا موٹا شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ صغیر ان سنیاسیوں کا ہی شکار نہیں تھا، وہ انڈین انٹیلیجنس کا بھی شکار تھا اور سب انسپکٹر سندر داس کا بھی۔ وہ سب کو جل دے کر نکل گیا تھا، مگر ابھی وہ نکل کر کہیں بھی نہیں گیا تھا۔ وہ جس زمین پر چلا جا رہا تھا وہ ہموار اور میدانی نہیں تھی۔ چھوٹی بڑی چٹانیں، ہرے بھرے ٹیلے اور سرسبز ٹیکریاں اس کا راستہ روک رہی تھی۔
ہر چند قدموں پر اسے دائیں یا بائیں مڑنا پڑتا۔ اس نے دماغ کو حاضر رکھا۔ وہاں خطرہ یہ تھا کہ یوں دائیں بائیں مڑتے کہیں وہ پیچھے کو یا غلط سمت کو ہی نہ چل پڑے۔ اس نے سورج کو اپنا رہنما بنا رکھا تھا۔ اب وہ جس جنگل بیابان میں جا رہا تھا وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، اور جنگل اس لحاظ سے خطرناک تھا کہ وہاں کچھ درندے رہتے تھے۔ ایک تو بھیڑیے تھے جو 4 6 کے گروہ میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، دوسرے ریچھ تھے جو انسانوں اور کمزور جانوروں پر حملہ ور ہوتے اور چیر پھاڑ کر کھا لیتے تھے۔ ایک اور درندہ بھی تھا جو شیر کی نسل کا تھا، اسے جاگر کہتے ہیں۔ شکل و صورت اور رنگ وغیرہ بالکل شیر جیسا، لیکن شیر کی طرح انسان پر حملہ ور نہیں ہوتا تھا۔ پہلے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خطرے کی صورت میں وہ شیر ہی کی طرح حملہ ور ہوتا اور چیر پھاڑ شیر جیسی ہی کرتا ہے۔ اس میں ایک وصف یہ ہے کہ درختوں پر چڑھ سکتا ہے۔ اس کی آواز شیر یعنی ٹائیگر سے بالکل مختلف ہوتی ہے، خور خور کی آواز نکالتا ہے۔ بہرحال یہ ایک خطرناک درندہ ہے۔ پھر ایک اور جانور بھی تھا جو بظاہر بے ضرر لیکن ہجوم کی صورت میں خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ یہ تھے بندر جو 100 150 کے غول میں جنگلوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اگر کوئی انسان ان کے کسی کام میں یا ان کی محفل میں خلل انداز ہو تو پھر بتایا نہیں جا سکتا کہ ان کا رد عمل اور جوابی حملہ کس قدر خطرناک ہوگا۔ صغیر نے اور تو کوئی درندہ نہ دیکھا، اسے بندروں کا ایک غول نظر آیا۔ اسے دیکھ کر بندر ایک درخت پر چڑھ گئے، لیکن وہ بڑی غسیلی آوازیں نکالتے صغیر کو دیکھ رہے تھے۔ صغیر کو معلوم تھا کہ ہندوستان میں بندر کو ہلاک کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور ہندو یہ گناہ معاف نہیں کیا کرتے۔ آبادیوں سے دور اس جنگل میں دیکھنے والا کوئی نہ تھا کہ صغیر نے 1 2 بندروں کو ہلاک کر ڈالا ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اتنا بڑا غول جب دیکھے گا کہ اس کے 1 2 ساتھیوں کو مار دیا گیا ہے تو وہ حملہ کر دے گا۔ بہرحال صغیر اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ بندر وہی اچھا لگتا ہے جو مداریوں کے پاس ہوتا ہے۔ اسے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار ہونا چاہیے۔ جیب میں ایک لمبا چاقو تھا جو بوقت ضرورت فوراً نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ صغیر کو گرا ہوا ایک درخت نظر آ گیا تھا جو خاصی حد تک سوکھ چکا تھا۔ صغیر نے ایک لمبی اور موٹی شاخ توڑی اور چاقو سے اس سے چھوٹی چھوٹی شاخیں کاٹ کر پھینکی اور ایک لاٹھی بنا لی۔ یہ اتنی موٹی تھی کہ اس کی ایک زوردار ضرب کسی انسان یا کسی حیوان کے سر پر پڑتی تو اسے کچھ دیر کے لیے حواس باختہ کر سکتی تھی۔ سورج سر پر آ گیا تھا۔ گٹاؤں اور بادلوں کے ٹکڑے بار بار سورج کے آگے آ کر اس کی تمازت کو کم کر رہے تھے۔ ویسے بھی اس علاقے میں گرمی بہت ہی کم تھی، زیادہ ہوتی تو بھی صغیر کو چلنا تھا اور اس علاقے سے جس قدر جلد ہو سکتا نکلنا تھا۔